کا مطلب ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے السلام، گویا اللہ کے ناموں میں سے اس نام کی یاد دہانی کرائی جس میں سلامتی کا پہلو ہے۔ اللہ کو یاد دلایا، اس کے اس نام کو یاد دلایا کہ جس میں سلامتی ہے، اور تیسرا یہ بتایا کہ میری طرف سے تم امن میں ہو۔ دوسرا معنی کیا جاتا ہے سلامتی کا، میری طرف سے تم امن میں ہو۔ یہ گویا ایک السلام علیکم میں یہ تمام مضمون موجود ہے، اور چونکہ ہم تو ایک عادت اور روٹین کا سلام کہتے ہیں، اس پہ حضرت نے فرمایا کہ کچھ احادیث تھیں، اچھا یہ تحیہ حیاک اللہ، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جس کا مطلب تو زندہ رہے، تو ہاں تو لفظی مطلب تو یہی ہے نا۔ وہ تو پہلے السلام علیکم جب کہتے ہیں تو اس میں اس سے زیادہ جامع الفاظ آ گئے، السلام علیکم حیاک اللہ، تو یہ سلامتی ہو تجھ پر، یعنی تو ہر شر اور آفت سے محفوظ رہے، اور میری طرف سے بھی تو مامون ہے، اور السلام جو اللہ کا نام ہے تو اس کی حفاظت میں آئے۔ تو یہ ایسا جامع ہے کہ جس میں امن ہی امن ہے۔ پہلے جنگ کی باتیں تھیں نا، تو بتایا کہ مسلمان جنگجوئی نہیں ہے بلکہ امن و سلامتی کا پھیلانے والا ہے، کہ اس کی زبان پر تو ہے ہی السلام علیکم، راستے پہ چل رہا ہے تو اس کی زبان سے کسی کو دیکھ کر نکلے گا السلام علیکم، یعنی میں ایسا نہیں ہوں کہ میرے ہاتھ میں تلوار ہے یا میرے ہاتھ میں گن ہے اور میں ہر آنے جانے والے کو رون کے نکلنے والا نہیں، میں ایسا ہوں کہ کسی کو تکلیف پہنچانے والا نہیں، میرا دین یہ نہیں سکھاتا، اور یہ مجھے بول سکھایا گیا ہے کہ السلام علیکم، میری طرف سے تم مامون ہو، امن میں ہو۔ حیات طیبہ کی دعا ہے، یعنی تمام آفتوں اور آلام سے اللہ آپ کو محفوظ رکھے، اور اس کے ساتھ اس میں یہ اظہار ہے کہ ہم اور تم سب اللہ کے محتاج ہیں، یعنی میں بھی سلامتی میں اللہ کا محتاج ہوں اور تم بھی محتاج ہو، تو آؤ ایک قسم کی دعا ہے، میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں۔ جب آدمی دعا مانگتا ہے کسی کے لیے تو اس کا مطلب اس کا خیرخواہ ہے وہ، تو السلام علیکم میں خیرخواہ ہی ہے۔ جو آدمی اللہ سے یہ دعا مانگ رہا ہے کہ ہمارے ساتھی آفتوں تکلیفوں سے محفوظ ہوں، تو گویا یہ وہ وعدہ کر رہا ہے کہ تم میرے ہاتھ سے بھی محفوظ ہو۔ اور ابن العربی نے امام ابن عیینہ کا قول نقل کیا ہے کہ اتدری ما السلام، آپ کو پتہ ہے سلام کیا ہے؟ تو پھر فرمایا کہ یقول انت آمن منی، یہ وہی بات ہے کہ سلام کرنے والا یہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے مامون رہو، یعنی میری طرف سے تم سیف ہو، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو اس میں کتنے پہلو آگے آپ گن لیں۔ پہلا اللہ کا ذکر ہے، دوسرا تذکیر، تذکیر کس کو کہتے ہیں؟ یاد دہانی، ٹھیک ہے جی، دوسرے کو بھی یاد دلانا، اس کو تذکیر کہتے ہیں۔ فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، ایک تو ذکر ہے خود ذکر کرنا، اور تذکیر دوسرے کو یاد دہانی کرانا، دو باتیں ہوگی۔ تیسرا اپنے بھائی مسلمان بھائی سے تعلق کے اظہار تعلق اور محبت، یہ تین ہو گئی، یا تعلق کا اظہار ہو گیا۔ چار اس کے لیے دعا۔ پانچ اور یہ معاہدہ کہ میری ہاتھ اور زبان سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ حدیث سے صحیح میں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، آپ حدیث سنتے رہے ہوں گے کہ مسلمان اصل میں وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہے۔ المسلم یعنی اس کی سمپل ڈیفینیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ مسلمان کون ہے؟ من سلم المسلمون، جس کے محفوظ رہیں مسلمان من لسانی، اس کی زبان سے، اور یدی اور ہاتھ سے، یعنی دونوں سے تکلیف نہ پہنچے۔ کاش کہ مسلمان کو اس کلمے کی اہمیت کا پتہ چل جائے اور اس کو حقیقت سمجھ کر اختیار کرے، یعنی اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو ذہن میں رکھ کے اگر چلے تو ساری مسلمان قوم کی اصلاح ہو جائے۔ ظاہر ہے ایک دوسرے کے لیے خیرخواہی کا جذبہ ہے اور اس کا اظہار کر رہا ہے، تو اس سے یہ نتیجہ نکلے گا کہ ایک خیر عام ہو جائے گی، اور اس کے فضائل و برکات اور ثواب نبی اسلام نے بیان فرمائے، اور اس کو افضل الاعمال قرار دیا بعض حدیثوں میں۔ حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک مومن نہ ہو،
اور تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو، یعنی اللہ کے لیے جو محبت ہوتی ہے۔ اور میں تم کو ایسی چیز بتاتا ہوں کہ اگر تم اس پہ عمل کرو تو تمہارے آپس میں محبت قائم ہو جائے گی۔ ظاہر ہے کوئی اساس، کوئی بنیاد ہونی چاہیے نا جا کے محبت پیدا ہو، تو کیا ہے؟ آپ بھی سننا چاہتے ہیں کہ آپ نے کیا فرمایا؟ وہ یہ ہے کہ نمبر 1 آپس میں سلام کو عام کرو، سلام کو السلام علیکم کہتے جاؤ، یعنی جو بھی سامنے آئے دل کی گہرائی سے اپنی طرف سے اس کو السلام علیکم، یعنی ہر مسلمان کے لیے یہ سلام کرو، خواہ اس سے جان پہچان ہو یا نہ ہو۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ کیا فرمایا حدیث کی شروع میں؟ آپس میں یہ 3 چیزیں بیان فرماتی ہیں حدیث۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی اسلام سے دریافت کیا کہ اسلام کے اعمال میں سب سے افضل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم لوگوں کو کھانا کھلا دو، اسلام کو عام کرو، خواہ تم اس کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو۔ یہ 2 چیزیں ہیں، یہ اسلام کے اعمال میں افضل عمل ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قریب وہ آدمی ہے جو سلام کرنے میں ابتدا کرے۔ فرمایا کہ یہ بھی حدیث ہے، سلام اللہ کے ناموں میں سے ہے، یہ بات میں نے ابھی بتائی آپ کو، جس کو اللہ نے زمین پر اتارا ہے، یعنی اپنے ناموں میں سے اس نام کو زمین پہ اتارا ہے، اس لیے تم آپس میں سلام کو عام کرو۔ مسلمان آدمی جب کسی مجلس میں جاتا ہے اور ان کو سلام کرتا ہے تو اس آدمی کو اللہ کے نزدیک فضیلت کا ایک بلند مقام حاصل ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس نے سب کو سلام یعنی اللہ کی یاد دلائی۔ اگر مجلس والوں نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا تو ایسے لوگ اس کو جواب دیں گے جو اس مجلس والوں سے بہتر ہیں، یعنی اللہ کے فرشتے۔ ان کا جواب سنے تو یہ السلام علیکم کہتے کہتے جو تھک جائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ بڑا بخیل وہ آدمی ہے جو سلام میں بخل کرے۔ آپ کے ان ارشادات کا صحابہ پہ جو اثر ہوا اس کا اندازہ اس روایت سے ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں بازار میں صرف اس لیے جاتے کہ جو مسلمان ملے اس کو سلام کر کے عبادت کا ثواب حاصل کرے۔ اس کو کہتے ہیں نا سن کے جو شوق پیدا ہونا اور اس کا عمل، یہی تو ان میں خاص بات تھی کہ اپنی زندگی کا عمل بنا لیتے تھے اس کو۔ اچھا، مجھے روایت یاد آتی ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو صحابی میں سے کون سے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سلام کیا حضرت عمر کو، یا کیسے جو حدیث میں ہاں، تو انہوں نے جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر نے، یہ ہے نا روایت اس میں فضائل نماز میں کسی جگہ پہ ہے، تو اس میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے سلام کیا اور انہوں نے جواب نہیں دیا، حضرت عثمان نے جواب نہیں دیا نا، تو وہ سیدھے چلے گئے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس کہ میں نے ان کو سلام کیا ہے اور انہوں نے جواب نہیں دیا۔ تو ان سے پوچھیں کیوں؟ سلام کا جواب دینا واجب ہوتا ہے اور یہ حق ہے، یعنی مسلمانوں کے حق میں سے یہ بتایا گیا ہے کہ ان کو سلام کیا جائے تو اس کا جوابی حق ہے کہ اس کو وعلیکم السلام کہا جائے۔ تو اس حق تلفی پہ وہ جا کے گویا امیر المومنین کے دربار میں انہوں نے استغاثہ دائر کر دیا کہ مجھے جواب کیوں نہیں دیا انہوں نے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے بلا کے پوچھا کہ آپ نے کیوں نہیں جواب دیا؟ حضرت عثمان نے فرمایا یا رسول اللہ، نہ، حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ امیر المومنین میں نے سنا ہی نہیں، یعنی دماغ اتنا مشغول تھا کہ میں نے سنا ہی نہیں ہے کہ انہوں نے سلام کیا ہے۔ تو آپ نے ان کی بات سننے کے بعد فرمایا کہ تم ٹھیک کہتے ہو، تو تم کس بارے میں مشغول تھے تمہارا جواب؟ تو فرمایا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ما نجات هذا الامر، کہ اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی اور میں یہ سوال پوچھنے سے رہ گیا جو میرے ذہن میں تھا کہ پوچھوں گا، لیکن نہیں موقع ملا۔ یا اللہ کے نبی اگر اس دین کو حالات ایسے بن جائیں کہ یعنی بہت زیادہ مشکل حالات آ جائیں تو یہ دین بچے گا کیسے، اس کے بچنے کی کیا کیفیت ہوگی؟ تو یہ سوال جو تھا
دین کی بچاؤ کے متعلق تو میں یہ سوال نہیں کر سکا، تو اسی ادیڑ بن میں لگا ہوا تھا، اس لیے میں توجہ نہیں کر سکا، لہذا اسلام کو جواب نہیں دیا۔ تو آپ نے فرمایا تو بکر صدیق نے کہ میں یہ سوال کر چکا ہوں نبی اسلام، یہ انہی کا درجہ تھا نا، صدیق ویسے اس مرتبے کو نہیں پہنچ گئے، اور اس کا جواب میں نبی اسلام سے حاصل کر چکا ہوں۔ تو میں نے یہ سوال کیا تھا آپ سے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس دین کی نجات اور اس کا بقا اور اس کے باقی رہنے کا دار و مدار وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے باقی رکھنے پہ، کہ جس نے باقی رکھا لا الہ الا اللہ کو، یعنی معانی اور مطلب کے ساتھ یاد رکھا، تو دین بچ گیا اس کا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کلمہ یہ بمنزلہ بیج کے ہے، تو بیج میں سارا درخت چھپا ہوتا ہے نا، اس کی کونپنے، اس کی ٹہنیاں، اس کا پھل، اس کا فروٹ، ہر چیز اس میں۔ تو لا الہ الا اللہ کلمہ ہے تو ایک کلمہ ہے، لیکن جس نے اس کو بچا لیا اس نے سارے دین کو بچا لیا۔ مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، مثال اس کلمہ طیبہ کی ایسی ہے جیسے ایک شجرہ طیبہ ہو جس کی جڑیں تو زمین کے رگ و ریشے میں پیوست ہوں اور اس کی شاخیں آسمان کو چھو رہی، تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا، تو ہر وقت وہ پھل دیتا ہے، اور یعنی اس سے نکلتا ہے اس کا پھل اللہ کے حکم سے، اور اس کے پھل کیا ہیں؟ اعمال ہیں جو انسان کرتا ہے۔ تو یہ تو استدراج درمیان میں آ گئی بات کہ ثواب وہ السلام علیکم سے بات چلی تھی۔ آج کل تو آپ دیکھتے ہیں کہ السلام علیکم کا رواج ختم ہو گیا، اگر ہوتا بھی ہے تو یا تو ہم صرف اس کو بزنس پوائنٹ آف ویو سے کہیں پہ السلام علیکم کیا، اس کے پیچھے کوئی خیر یا اس کے پیچھے جو دینی ہمدردی ہے اس کا سوال کم ہوتا ہے، اور دوسرا اس کی جگہ نئے نئے الفاظ لوگوں نے شامل کر لیے، گڈ مارننگ کہیں گے، اللہ حافظ کہیں گے، صبح بخیر کہیں گے، ہیلو کہیں گے، یعنی مختلف قسم کے الفاظ ہیں، خاص طور پہ نئی نسل کو جو اسکولوں کالجوں میں سکھائے جاتے ہیں۔ ہمارے بالکل ساتھ ہے اسکول، تو یہاں چھوٹے چھوٹے بچے جو 3 سال کے جن کے گھروں میں سونے کی عمر ہے، ان کو صبح صبح آواز، ان کی آواز سے میں جاگتا ہوں، جا کے سوتا ہوں تو پھر ان کی آواز سے جاگتا ہوں، روتے ہوئے ان کو لے کے آتے ہیں، عقل کے دشمن جو ان کے والدین ہیں، کہ 3.5 سال کا بچہ کیا پڑھے گا؟ اگر اس نے ABCD نہ پڑھ لیا، 5 سال کے بعد پڑھ لیا، تو کون سا آسمان گر رہا ہے بھائی؟ یعنی یہی ABC اگر اس نے 6 سال کے بعد پڑھ لیا تو کیا ہو جائے گا یہ بتائیں؟ لیکن چونکہ کھوپڑیاں الٹی ہو گئی ہیں، سمجھ نہیں آتی، تو بس یہ سن رہے ہیں ہم۔ تو وہ وہاں پہ ہمارے ساتھ جو بلڈنگ میں ہیں، تو پتہ چلا کہ جی ان کے بچے واپس آ کر السلام علیکم نہیں کہتے، تو انہوں نے پوچھا کیوں نہیں کہتے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ میڈمیں کہتی ہیں کہ السلام علیکم نہ کہو، گڈ مارننگ کہو۔ ہاں، اور 5 6 700 ریال لوگ دے رہے ہیں کہ ان کو گڈ مارننگ سکھائیں۔ یہ ہے معیار آج کا۔ کہاں یہ کلمہ عظیمہ السلام علیکم اور کہاں گڈ مارننگ، کہاں ملا دیجیے، اس کو کیا سکھا دیا؟ تو قرآن نے یہ کہا کہ بتحیۃ فحیوا باحسن منہا، جو اس سے بہتر کلمہ ہو اس سے اس کا جواب دو، اور اردوہا، کم از کم وہی کلمات جو اس نے کہیں ان کو دوہرا دو۔ اس کے بارے میں کیا ہے کہ کیسے کہے؟ ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا السلام علیک یا رسول اللہ، تو آپ نے جواب میں ایک کلمہ بڑھا کر فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر ایک صاحب آئے اور انہوں نے یہ سلام میں یہ الفاظ کہے السلام علیک یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ۔ آپ نے جواب میں ایک اور کلمہ بڑھا کے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ایک آدمی آئے تو انہوں نے سلام میں تینوں ہی کلمے بڑھا کے کہا السلام علیک یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جواب میں صرف ایک کلمہ فرمایا وعلیک، ارشاد فرمایا۔ ان کے دل میں شکایت پیدا ہوئی کہ مجھے تو اتنا سا جواب دیا ہوتا ہے نا۔ عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ پہ قربان، پہلے جو آدمی آئے حضرات آئے، آپ نے ان کے جواب میں کئی کلمات دعا ارشاد فرمائے، اور میں نے ان سب الفاظ سے سلام کیا تو آپ نے وعلیک پہ اکتفا فرمایا، یعنی ایسا کیوں فرمایا؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ہمارے لیے کلمہ چھوڑا ہی نہیں، سارے اکٹھے کر دیے تم نے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی السلام علیکم کہے، بہت زیادہ کہتا ہے تو ورحمۃ اللہ کہتے ہیں، ساری چیزیں اپنے اوپر اکٹھی نہ کرے۔ کیوں کہ جواب والے کو یہ کہا ہے کہ وہ ان سے اچھے کلمات کے ساتھ جواب دے، تو کلمہ کوئی اچھا ان کے لیے چھوڑے گا تو جواب دے گا نا۔ تو السلام علیکم کہے، اور اگلے کا حق ہے کہ ورحمۃ اللہ ملا دے۔ اگر اس نے ورحمۃ اللہ بھی کہہ دیا ہے تو اگلا کہے وبرکاتہ۔ تین کلموں پہ سلام کا جواب ختم ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ اور جوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ بعض لوگ اپنی طرف سے بھی جوڑتے رہتے ہیں، وہ جنت حلال ہو، وہ جہنم حرام ہو، اور پتنی اور کون کون سے، ہاں وہ تو چھینک پہ لادہ سکھایا گیا ہے، لیکن عام جو اسلام کا کلمہ ہے وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دے، اور جواب والا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اضافہ کرتے، بات ختم۔ سلام کا جواب اس سے اچھے الفاظ میں دینے کا جو حکم آیت مذکورہ میں ہے، اس کی صورت یہ ہے کہ سلام کرنے والے کے الفاظ سے بڑھا کر جواب دیا جائے، جب میں نے عرض کر دیا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ کلمات کی زیادتی صرف 3 کلموں تک مسنون ہے، یہ بات بھی میں نے عرض کر دی، اس سے زیادہ کرنا مسنون نہیں، کیونکہ سلام کا موقع مختصر کلام کرنے کا ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے لائن لگا دی، اب آدمی سلام کے، اسکول میں تھا تو وہ کہتے ہیں ٹیچر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور بھی ساتھ کچھ ملاتے ہیں، میں کہتا ہوں خدا کا واسطہ یار السلام علیکم کہو اور بیٹھو، بس اتنی لمبی کہانی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سلام کا موقع مختصر بات کا موقع ہوتا ہے، تو جو کسی کام میں رکاوٹ یا سننے والے پر بھاری ہو جائے، اس لیے جب ایک آدمی نے اپنے ابتدائی سلام ہی میں تینوں کلمے جمع کیے تو آپ نے آگے اور زیادتی سے احتراز فرمایا۔ اس کی مزید توضیح حضرت عبداللہ بن عباس نے اس طرح فرمائی کہ مذکورہ تینوں سے زیادہ کرنے والے کو یہ کہہ کر روک دیا کہ ان السلام قد انتہا الی البرکہ، سلام کا لفظ جواب برکت پہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی وہ برکاتہ پہ یہ ختم ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ کرنا مسنون نہیں ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ سلام میں 3 کلمے کہنے والے کے جواب میں اگر صرف ایک ہی کلمہ کہہ دیا جائے، جیسے نبی اسلام نے فرمایا کہ وعلیکہ، تو وہ بھی ادا بالمثل کے حکم میں حکم قرآنی اور ردوہا کی تعمیل کے لیے کافی ہے، یعنی جو اس نے کہا وہ دہرا دو، تو وہ یعنی کہا وعلیکہ، جو کچھ تو نے کہا وہی تیرے لیے، تو گویا وہ دہرا دیا، اس کو لوٹا دیا اس پہ۔ جب کسی مسلمان کو سلام کیا جائے تو اس کے ذمہ جواب دینا واجب ہے، یہ بات بھی ابھی میں نے عرض کی۔ اگر کسی عذر شرعی کے جواب کے بغیر کسی عذر شرعی کے جواب نہ دیا تو گناہ گار ہوگا۔ بعض آدمی سے مکہ بن کے بیٹھا ہوتا ہے نا، ایک میٹنگ میں دیکھا کہ ہمارے السلام علیکم لوگ آ رہے ہیں، السلام کر رہے ہیں اور کفیل جواب نہیں دے رہا، میں نے سلام ہی نہیں کیا اس کو، میں نے کہا اتنا سستا اسلام تو نہیں ہے ہمارا، جا بھائی۔ تو سلام کی ابتدا آدمی کرے، اب موقع بھی بتائے کہ کون کس کو سلام کرے، یہ علیحدہ بات ہے نا، اس پہ بھی لڑائیاں ہوتی ہیں نا، کو اس نے مجھے سلام نہیں کیا، یہ بھی لڑائی ہے۔ تو اس کی شریعت نے اس کی بھی تفصیل بتا دی، حدیث میں تفصیل ہے، میں ساری باتیں تو نہیں کرتا، شاید اگر کوئی سامنے آ جائے تو میں عرض کر دوں گا۔ آیت میں سلام کا جواب دینے کو تو لازم واجب بتلایا گیا ہے، لیکن ابتداءً سلام کرنے کا کیا درجہ ہے اس کا بیان صراحتاً واضح نہیں ہے کہ السلام علیکم آدمی کہے، اس کا کیا حکم ہے، مگر اذا حییتم میں اس کے حکم کی طرف اشارہ موجود ہے، کیونکہ اس لفظ کو بصیغہ مجہول بغیر تعیین فاعل ذکر کرنے میں اشارہ ہو سکتا ہے کہ سلام ایسی چیز ہے جو عادتاً سب مسلمان کرتے ہی ہیں، وہ کرنا چاہیے، تو مجلس میں آئے تو السلام علیکم کہے، سنت طریقہ یہی ہے، لیکن جواب دینا واجب۔ ابتداءً سلام کرنا بھی سنت مؤکدہ سے کم نہیں۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ ابتداءً سلام کرنے میں تو اختیار ہے، لیکن سلام کا جواب دینا فرض ہے۔ صحیحین کی حدیث میں اب یہ مسئلہ کہ کون کس کو، حدیث میں ایک حدیث آئی سامنے، جو آدمی سواری پر ہو اس کو چاہیے کہ پیادہ چلنے والے کو خود سلام کرے، یعنی وہ اوپر ہے نا، تھوڑی اس کو تفوق حاصل ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ پیدل چلنے والے کو سلام کہے، اور جو چل رہا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے۔ اگر کسی پارٹی کے 2-4 آدمی بیٹھے ہوں اور آنے والا چل کے آ رہا ہے تو چلنے والے کا کام ہے کہ السلام علیکم، اور جو لوگ تعداد میں تھوڑے ہوں وہ کسی بڑی جماعت پہ گزرے ہیں تو ان کو چاہیے کہ سلام کی ابتدا کریں۔
10 بیٹھے ہوئے ہیں، 3 آ رہے ہیں تو 3 کا کام ہے کہیں السلام علیکم، 10 کا کام نہیں ہے کہ السلام علیکم کہیں۔ جب آدمی، یہ بھی حدیث میں ہے، اپنے گھر میں جائے تو گھر والوں کو سلام کرنا چاہیے کہ اس سے اس کے لیے بھی برکت ہوگی اور گھر والوں کے لیے بھی۔ کرتے ہوتے ہیں آپ السلام علیکم؟ بعض آدمی نہیں عادت ہوتی نا السلام علیکم۔ اب میں جو ہے بچوں کو یا اپنی بیوی کو سلام کہوں السلام علیکم، پھر تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا جی۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، السلام علیکم کہنے سے برکت، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، گھر والوں کے لیے برکت ہے۔ ہاں، وہ تو پڑھتے پڑھتے جو ہے نا لگے کہیں کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے بیٹھ، ہاں حضرت صاحب کیا پڑھ رہے، لیکن السلام علیکم کم از کم کہے، پھر پڑھ کے چلا جائے اندر۔ مولانا اگر کوئی واٹس ایپ پہ سلام بھیجا اس کا جواب اپنے بغیر رپلائی کے یہاں وعلیکم السلام جیسے دل میں یہ بول دیا تو ہو جاتا ہے کیا؟ ہو گیا سامنے کو سنیں گے نا ضروری نہیں، مطلب ٹیکسٹ جانا ضروری نہیں ہے۔ السلام، اور ٹیکسٹ اب بعض آدمی لکھ ہی نہیں سکتا، وعلیکم السلام کہہ دیا، ہو گیا بس۔ تو کامن گروپ پہ کسی نے سلام بھیجا تو سب لوگ وعلیکم السلام علیکم السلام کرتے ہیں تو کامن گروپ وہی سنتا ہے۔ تو میں بھی کہتا ہوں نا کہ 100-200 اچھا، ایک مسلمان سے بار بار ملاقات ہو تو ہر مرتبہ سلام کرنا چاہیے۔ بار بار ملاقات کا مطلب یہ ہے نا کہ آدمی تھوڑے سے وقفے کے بعد ملاقات ہو السلام علیکم کہہ دے۔ ہاں ایک ہی جگہ کام کر رہا ہے، دکان کے ادھر ہوا یا ادھر ہوا تو السلام علیکم یہ نہیں ہے، لیکن تھوڑا فاصلے سے مل رہا ہے تو پھر بھی کہہ دے تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ رخصت کے وقت بھی سلام کرنا مسنون اور ثواب ہے۔ سلام کا جواب دینا واجب ہے، اس سے چند حالتیں مستثنیٰ ہیں۔ جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے اگر کوئی اس کو سلام کرے تو جواب دینا واجب نہیں بلکہ مفسد نماز ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے اگر وعلیکم السلام کہا تو۔ جو آدمی خطبہ دے رہا ہے، قرآن کی تلاوت میں مشغول ہے، اذان اقامت کہہ رہا ہے، دینی کتابوں کا درس دے رہا ہے یا انسانی ضرورتوں میں مشغول ہے، اس کو اس حالت میں سلام کرنا بھی جائز نہیں اور جواب دینا بھی واجب نہیں۔ ہاں، تو کیا بچوں کو سلام کیا جا سکتا ہے؟ بڑا آدمی ہے تو بچے کو سلام کرے تو اس کو کرنا چاہیے، بلکہ بچوں کو السلام، بڑوں کا کام ہے کہ بچوں کو کہیں السلام علیکم تاکہ ان کو عادت پڑے کہ السلام علیکم کہنا چاہیے۔ کتنے بچے یہاں میں نے دیکھے نا، یہاں پہ بچوں کو السلام علیکم کہنے کی عادت نہیں ہے کیونکہ ماں باپ سکھاتے ہی نہیں۔ راستے میں آتے ہوئے یہ بھی بچوں کو سکھائیں کہ السلام علیکم کہیں، جو بھی بڑا ملے اس کو کہیں السلام علیکم۔ گھر میں داخل ہو تو بیوی کو بھی کہہ سکتا ہے السلام علیکم، یہ انتظار نہ کرے کہ بیوی کہے گی السلام علیکم تو پھر میں جواب دوں۔ ابتدا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں کیوں؟ بچوں کو بھی السلام علیکم کہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں چلتے ہوئے بچوں کو بھی السلام علیکم۔ اسوہ حسنہ تو آپ ہیں۔ اختتام مضمون پہ فرمایا ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اللہ ہر چیز کا حساب لینے والے ہیں، جس میں انسان اور اسلامی حقوق مثل سلام اور جواب سلام، سب ان سب کا حساب، یعنی اگر لینے پہ آیا تو اللہ سب کا حساب لے۔ اللہ لا الہ الا ہو، پھر آخر میں فرمایا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کو معبود جانو، اور جو کام کرو اس کی عبادت کی نیت سے کرو۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ تم کو قیامت کے روز جمع فرمائے گا، وہ دن جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو وہاں پہ آپ کے چھوٹے چھوٹے عمل کا حساب، ہم آپ جب کہتے ہیں چھوٹا عمل، السلام علیکم چھوٹا عمل تو نہیں ہے جو واجب فرض ہو جائے، چھوٹا عمل ہے۔ چھوٹا عمل بھی وہاں پہ چھوٹا سامنے آ جائے گا، جیسے مائکروسکوپک ہوتا ہے نا، وہ چیز نظر نہیں آتی لیکن مائکروسکوپ کے نیچے دیکھیں تو ایک جہان آباد ہوتا ہے۔ یہ کیا؟ تو وہ مائکروسکوپک جو ہے وہ اعمال کا قیامت کے دن حساب ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یہ پڑھتے ہیں نا، مثقال ذرہ کیا ہوتا ہے؟ رائی کے دانے کے برابر۔ رائی بہت چھوٹا ہوتا ہے، کس کو کیا کہتے ہیں؟ سرسوں کا جو دانہ ہوتا ہے وہ چھوٹا سا ہوتا ہے۔ تو جو رائی کے دانے، یہ مثال یعنی ایک سمجھانے کے لیے کہ جو رائی کے دانے کے برابر بھی اچھا عمل کرے گا
تو اس کو اپنی آنکھ سے دیکھے گا، یرہ، یعنی چھوٹا ہوگا اور دیکھے گا نہیں، ایسا نہیں، مثقال ذرہ دیکھنے میں مشکل ہوتا ہے نا، لیکن اگر نیکی ذرے کے برابر بھی ہوگی تو قیامت کو اپنی آنکھ سے دیکھے گا، اس کو اللہ مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھیے ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چھوٹی نیکی چھوٹی ہے یا وہ ختم ہو جاتی ہے؟ ایسے ہی وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ لیکن میں نے کہا نا، شخصیت کی تعمیر میں ہم چھوٹی چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں، لیکن قرآن چھوٹی چیزوں کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے کہ یہ تمہارے نامہ اعمال میں ایڈ ہو گیا۔ اگر 0.1 گرام بھی آپ کسی چیز کو ایڈ کرتے ہیں تو ایڈ تو ہو گیا، ایک فکر تو آ گیا، ایک عادت تو داخل ہو گیا۔ تو مثقال ذرۃ خیرا یرا یہ صرف ڈرانے کے لیے نہیں ہے بلکہ حقیقت پہ مبنی بات ہے۔ تو السلام علیکم، اس کو آپ سمجھ لیں کہ کتنا آسان عمل ہے، لیکن اچھا اس پہ نیکیوں کا بھی فرمایا، السلام علیکم جو کہتا ہے تو اس کو 10 نیکیاں بھی ملتی ہیں، ورحمۃ اللہ کہا تو 20 اور برکات 30 نیکیوں کا مالک ہو گیا۔ تو آپ پھر وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو کہاں چلا گئی بات، اور پھر اس نیکی میں اور پاور داخل کرنے کے لیے مسلمانوں کی خیرخواہی شامل کر لی، اللہ کی یاد، تذکیر اور ذکر شامل کر لیا، تو کہاں پہنچ گئی بات۔ تو مسلمان کے تو مزے ہیں، چلتے ہوئے بھی مزے ہیں، بولتے ہوئے بھی مزے ہیں، سوچتے ہوئے بھی اللہ کو اس کے مزے ہیں، اس کا وقت تو ضائع جا ہی نہیں سکتا۔ تو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَيَجْمَعَنَّكُمْ لام ہے، اور لَيَجْمَعَنَّكُمْ ضرور بالضرور تم کو جمع کرے گا، إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، جس میں شک نہیں ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور کون زیادہ سچا ہے، اللہ کی بات سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ کی دی ہوئی خبر سے کس کی بات زیادہ سچی ہو سکتی ہے؟ یہ اللہ کی دی ہوئی خبر ہے کہ یہ کام قیامت واقع ہو کے رہے گی۔ تو آج کے درس کو اسی پہ میں مختصر کرتا ہوں۔ آج کا جو خلاصہ یہ نکلا کہ ہمیں السلام علیکم کو رواج دینا چاہیے، اور ہماری زبان پہ یہ کلمہ اپنی پوری حقیقت کے ساتھ جاری ہونا چاہیے، اور ہم اپنی اولادوں کو بھی اس کو سکھائیں، جہاں پہ ہم جائیں تو السلام علیکم کہیں۔ حتیٰ کہ جس وقت انسان نماز سے فارغ ہوتا ہے، نماز کے آخر میں کیا کہتا ہے؟ السلام۔ تو نماز کا حصہ ہے یہ، تو یا چیز کی ابتدا ہم ہوتی ہے یا انتہا ہم ہوتی ہے، یہ بات ہے نا جی۔ جو سٹارٹ اور اینڈ پوائنٹ ہمیشہ کہا جاتا ہے، سٹارٹ پوائنٹ اور اینڈ پوائنٹ دونوں کی امپورٹنس ہوتی ہے ہر ایک عمل میں۔ اللہ اکبر سے آپ نے کہا، نماز شروع کی، نماز جیسا عظیم الشان عمل شروع کیا، اللہ اکبر۔ ظاہر اللہ اکبر تو ایک کلمہ ہے جو عظیم الشان کلمہ ہے، اور غور فرمائیں کہ اس کی انتہا کس کلمے پہ ہو رہی ہے، نماز جیسے عمل کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہاں پہ وہ برکاتہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کیوں چھوڑ دیا برکاتہ؟ وہ فرشتے سنیں تو وہ بھی کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا الحمدللہ جو نیت کر لی، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ کلمہ میں ایک کلمہ اگر دیکھا جائے تو پورا کلمہ اگر اعلیٰ درجے تک پہنچائیں تو وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ میں نے پڑھی نہیں، ویسے میرے ذہن میں آ گئی کہ برکاتہ شاید اس لیے چھوڑا ہے کہ آگے کوئی جواب دے، اور جواب وہ کون دے گا؟ فرشتے دیں گے، تو یہ برکت ان کے لیے چھوڑ دی۔ تو اسی پہ اتفاق کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔